ولانا صاحب میرے ساتھ ہیں. آف کورس ریਨਾؤنڈ جرنلسٹ ہیں. آپ اپنے لحاظ سے اپنے پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. ولانا صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. 14 آپ نے اپنے اگست ابتدائیے میں کہا کہ فیاض ولانا صاحب اپنے حساب سے پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. نہیں میں معافی کی خواست کروں. اگر میرے سے ایکچولی میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میرے گلے میں کوئی چیز تھا. خدا کی قسم غلط نہیں کہتی. میں نے اس اینگل سے نہیں کہا. شاید وہ مس بال ہو گئی. تو میں بتاؤں آپ کو فیاض ولانا صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ تربوز کھا رہی تھی, تربوز کا ایک بیج گلے میں پھنس گیا. نہیں, اس کا پانی میرے حلق میں لگا اور میں نے ایئر پہ بھی جانا تھا. میرا دوپٹہ بھی کھسکا ہوا تھا. 3-4 چیزیں تھیں. اب آپ نے مطلب ہر چیز کو اب ایکسپوز کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. مگر فیاض ولانا صاحب ایک بات یاد رکھیے گا, اس پلیٹ فارم پہ اگر آپ ہیں تو یو مین اے لاٹ ٹو اس. میں اپنی آڈینس کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہوگا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید ہوگا, یا انہوں نے اس بات کو پکڑ کے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے. میں انہیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی نظر سے, عوام کی نظر سے, پبلک کی نظر سے, آپ کی عینک سے دیکھیں جو حالات و واقعات ہیں. کوشش کرتے ہیں 100% اس میں کامیاب ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ بات کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, جو آپ محسوس کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, آزادی اظہار کی اتنی قدغنیں ہیں کہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان ایشوز پہ, ان ٹاپکس پہ, ان چیزوں پہ بات نہیں کر سکتے, گفتگو نہیں کر سکتے. جب ہم آپ کے زاویے سے, آپ کے اینگل سے, پبلک کے اینگل سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو بھلی لگتی ہے, اور لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں جتنی بھی سختیاں کر لیں پاکستان کے اندر جو ہمارے میڈیا والے بھائی اور بہنیں ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں وہ کم از کم اپنا کچھ نہ کچھ رول, اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں ان ایشوز پہ, ان ٹاپکس پہ, عوام کے اینگل سے بات کر کے. جی میں فیاض ولانا صاحب یقیناً ہم پالیٹکس کی بھی بات کریں گے. 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کرنا چاہتی ہوں کہ 14 اگست گزرا اور آج 15 اگست ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے اسپیچ کی, جس میں انہوں نے کہا 2014 سے لے کے آج 2023 تک پہلی 10 معیشتوں میں سے نکل کے بیسٹ 5 معیشتوں میں انڈیا کا شمار ہو گیا. اور انہوں نے یہ وعدہ دیا کہ اگلے سال, انہوں نے خیال کا اظہار کیا کہ 2024 میں لال قلعہ سے ہی میں اسپیچ کروں گا. اس کا مطلب ہے اگلے سال کے الیکشن جیتنے کا اندھیا دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2047 100 سال آزادی کے مکمل کرنے کے بعد ہندوستان دنیا کی ترقی پذیر معیشتوں میں, ترقی یافتہ معیشتوں میں اس کا شمار ہوگا. اور جس کا انہوں نے لیا کہ واٹ اے گریٹ تھنگ کہ G20 دنیا کے عظیم 20 ممالک کی جو کانفرنس ہے اس کو ہوسٹ کرنے کا بھی اس سال ہندوستان کو موقع ملا. ہمارے پاس 14 اگست کو دکھانے کے لیے کیا چیز تھی؟ میں ٹو بی آنیسٹ ایز اے دشمن ہم جو بھی کہہ لیں, مگر جو نریندر مودی نے باتیں کی ہیں ان میں وزن تو ہے. سر نریندر مودی صاحب جس فیز سے گزر رہے ہیں نا, وہ بڑے ٹف سچویشن, اپنے ملک کے جو ان کے حالات ہیں بڑے ٹف ہیں. وہاں راہل گاندھی کو جو اس وقت پاپولیرٹی مل رہی ہے, اور جتنا بڑا انہوں نے ایک کائنڈ آف لانگ مارچ کیا ہے, ایسٹ سے ویسٹ اور ساؤتھ سے نارتھ تک گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں ابھی رکا نہیں ہوں, میں ابھی واپس دوبارہ جاؤں گا. اور وہ پاپولر ہو رہا ہے اور اس سے لوگ سن رہے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے عمران خان کی طرح رومی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. اس نے اپنی ایک کوٹیشن میں کہا ہے کہ ان کے اپنے وہاں لوک سبھا میں اسپیچ کرتے ہوئے انہوں نے کہا, راہل گاندھی نے, کہ رومی کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دلوں میں اترتی ہے. اب رومی کو اگر راہل گاندھی نے کوٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عمران خان کے نقش قدم پہ چل گیا ہے. عمران خان بھی اپنی اسپیچز میں رومی کو کوٹ کرتے تھے. اب راہل گاندھی کو وہاں اتنی پاپولیرٹی مل رہی ہے جو انتہائی خطرہ ثابت ہو چکی ہے مودی کے لیے. اور پھر وہاں منی پور میں جو اس وقت جو وہاں ہو رہا ہے, جو عیسائیوں کے ساتھ, وہاں کرسچنز بھائیوں کے ساتھ, ہمارے بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مودی کو اپنا دی اینڈ نظر آ رہا ہے. اس لیے ابھی الیکشن تو اگلے 2024 میں ہونے ہیں انڈیا کے, لیکن ابھی سے انہوں نے ٹون الیکشن والی رکھ لی ہے اپنی. تو وہ اسپیچ ان کا ٹھیک ہے, وہ کرتے رہیں. ہاں دوسری بات, جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے, بالکل D8 کنٹریز میں کون کون ہے؟ D8 ہیں ڈیولپنگ 8 کنٹریز, ڈیولپنگ 8 نیشنز. ان میں انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈونیشیا ہے, ایران ہے, نائجیریا ہے, اور 2 اور کنٹریز ہیں. 8 کنٹریز ہیں جنہیں D8 کہتے ہیں, ڈیولپنگ 8. ہم اس میں پچھلے 2 سال سے پہلے تک ہم اس میں تھے, لیکن گزشتہ 16 سال کی جو ہمیں ایک بریک لگی ہے
اس کے بعد ہماری وہ رفتار شاید نہیں رہی, بٹ اسٹل وی آر ان D8 ڈیولپنگ 8 کنٹریز میں. G8 کے بعد اگر دنیا کی نظریں ہیں تو ان D8 کنٹریز پہ ہیں. ہم وقتی طور پر ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں, لیکن اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور شاید وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے. حالات بظاہر جتنے مرضی ہے لوگوں کو نظر آتے رہے ہیں, جس طرح میں ہمارا پروگرام ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں, میں کہہ رہا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ جس تک مطالبہ مریم نواز نے کیا تھا اور نواز شریف صاحب کرتے تھے, اب وہ لیول پلینگ فیلڈ بنا کے دکھائیں انہیں, اور اس کا آغاز ابھی سے ہو گیا ہے. میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت جس دن چینج ہوئی تھی, آپ نے رات 11:55 پہ 12 بجے حکومت چینج ہوئی تھی, آپ نے اس سے بھی 5 منٹ پہلے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پہ EC ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ وہاں نام ڈلوا دیے تھے ان کے 8 کیبنٹ منسٹرز کے جو عمران خان کے قریب تھے, جن میں شہباز گل, اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری, اور ان کے 2-4 امپورٹنٹ منسٹرز, ان کے نام انہوں نے ایئرپورٹ پہ دے دیے تھے کہ یہ بھاگ نہ جائیں. اب اگر ان کی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو ان کے منسٹرز کے اور ان کی جو 90 رکن کابینہ تھی ان کے نام ECL پہ پتہ نہیں دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے, کم از کم میڈیا میں خبر نہیں آئی, کیونکہ اس وقت مین سٹریم میڈیا تو سارے ان کے قبضے میں ہے اور سارے دیکھتے ہیں جیو کی طرف, اور جیو جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اب مسلم لیگ نون جو ہے اسے مسلم لیگ بھی کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے. وہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت تو کہتے تھے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, اب تو میاں نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ تو ختم ہی کر دیا, اب تو نون لیگ ہے, اور نون لیگ میں اب تو شاید ان کا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کھسیانے ہو تو نون لیگ میں آ جاؤ, اگر آپ شرمندہ ہو تو نون لیگ میں آ جاؤ. کیونکہ جو شہباز شریف صاحب اس وقت فرما رہے ہیں, ابھی انہوں نے تازہ ترین یہ کہا ہے کہ ہم اگلا الیکشن جو ہے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر لڑیں گے. شہباز شریف صاحب 2 دن پہلے آپ فرما رہے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں, اور اب پھر دوسری سپیچ میں آپ نے کہا کہ میں 30 سال سے ان کی آنکھ کا تارا ہوں. آپ ایک طرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا خادم ہوں, لیکن چونکہ آپ یہ بیانات اس لیے دے رہے تھے اور یہ آپ کی خواہش اس لیے تھی, پہلی آپ کی خواہش تھی کہ اسی اسمبلی کو 1 سال کے لیے کنٹینیو کیا جائے. یہ آئیڈیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا, کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم الیکشن میں جو اس وقت سیٹیں ہیں یہ بھی مجھے نہیں ملنی. ان کا یہ آئیڈیا تھا, اس آئیڈیا کو آپ لے کے گئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس, انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ پبلک کی پاپولیرٹی اور پبلک عمران خان کی طرف ہے, انہوں نے آپ کو ہٹانا ہی ہٹانا تھا. آپ ہٹ گئے, آپ نے تمام تر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کا بھی اپنا تانا قبول کر لیا, آپ نے آنکھ کا تارا بھی کر لیا, لیکن آپ کی سنوائی نہیں ہوئی, نہ اسے کنٹینیو کیا گیا. پھر آپ اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لانا چاہتے تھے. اس سے زیادہ ڈٹائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے سمدھی کو میاں نواز شریف صاحب نامزد کریں کہ اسے کیئر ٹیکر لے لیں, جو پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات سیکرٹری فائنانس ہیں اور ان کے وزیر خزانہ ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت تو نیوٹرل ہوتی ہے, تو کس طرح آپ کے بندے کو, لیکن وہ بھی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد جب جس طرح انوار الحق صاحب کا اپنے انوار الحق کاکڑ کا نام آیا, لٹرلی آخری دن تک یہ لطیفے بالکل 100% ٹھیک تھے. راجہ ریاض اور شہباز شریف ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کون آ رہا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اور آخری دن انہیں وہ پرچی جب پکڑائی گئی تو وہ پرچی بھی راجہ ریاض صاحب نے اوپن کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں سائن کر دو. اور جب وہ سائن کر رہے ہیں تو راجہ ریاض صاحب ایسے جھک کے دیکھ رہے ہیں کہ صحیح سائن کر رہے ہیں, سائن کرایا, اور اس کے بعد میٹنگ ختم ہوئی. اور اس میٹنگ کے بعد جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو راجہ ریاض صاحب نے اناؤنسمنٹ کی, پتہ نہیں یہ روایت ہوگی یا جس طرح بھی ہوگا, لیکن وہاں رکے نہیں. شہباز شریف صاحب لاہور بھاگتے گئے, اور اس کے بعد سے مسلسل مریم نواز کا بھی ٹویٹ خاموش ہے, نواز شریف صاحب نے بھی کوئی مبارکباد نہیں, کسی نے کچھ نہیں کیا. ہاں جب وہ اوتھ ٹیکنگ ہوئی تو وہاں انہوں نے رسمی سی شیک ہینڈ کیا اور اسمائل دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. لیکن ان کے کیبنٹ منسٹر وہاں کتنے پہنچے؟ 2 یا 3 بندے تھے, باقی 90 رکن کیبنٹ میں سے کوئی بندہ نہیں آیا, کیونکہ وہ خوش نہیں تھے کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ انوار الحق صاحب سیدھے پنڈی بوائے ہیں, پنڈی بوائز کے بوائے ہیں, تو اس لیے میاں شہباز شریف صاحب, ہاں ہم نے یہ جو 16 سال میں ہم نے جو حکومت ایک پاکستان کی تاریخ کی بری ترین گورنمنٹ ہوئی ہے, بیڈ گورننس کا جو مظاہرہ ہوا ہے, اور اب جو سلسلہ اگلا شروع ہونے والا ہے وہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونے والا ہے, ان کے خلاف کیسز شروع ہونے والے ہیں. احسن اقبال صاحب کو ایک کیس میں طلب کر لیا گیا ہے. منظور کاکا پیپلز پارٹی کراچی میں منظور کاکا کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے. منظور کاکا وہ بندہ ہے جو کراچی میں جتنی لینڈ گریبنگ ہوتی تھی اس کی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اندر جو سول اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے بیوروکریسی, وہاں سے منظور کاکا صاحب جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ فرنٹ مین تھے آصف زرداری صاحب کے. باہر ان کے پاس عزیر بلوچ ٹائپ بہت سارے ایسے لینڈ گریبر اور اس طرح کے کچانہ کٹنگ کے باہر لوگ موجود تھے. تو وہ سارا اربوں روپے کی جو ہیر پھیر کراچی میں ہو رہی تھی اس پہ اب گھیرا تنگ ہونے والا ہے. تو پیپلز پارٹی بھی اپنی جگہ انگشت بدنداں ہے, اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھی ہوئی ہے, اور نون لیگ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے والا ہے. جب یہ
وہی تحریک انصاف کا جو نعرہ تھا احتساب جو ہے نو مرسی والا احتساب, تو وہ نو مرسی والا احتساب عمران خان کے ہاتھ سے تو نہیں ہوا, لیکن شاید ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوار اللہ کاکڑ اور ان کی کیبنٹ کے ذریعے نو مرسی والا احتساب شاید کرا لیں. اور جس طرح کے نام آ رہے ہیں ابھی, شعیب سڈل, ہارون رشید صاحب تو انکار کر چکے ہیں کہ شعیب سڈل صاحب کا نام نہیں ہے, وہ کیبنٹ میں نہیں آ رہے, لیکن اسلام آباد کے باخبر ترین رپورٹرز اسٹل شعیب سڈل کا نام لے رہے ہیں. اور شعیب سڈل صاحب اگر آ گئے اور انہیں وزیر داخلہ یا احتساب کا انچارج بنا دیا گیا تو یقیناً نو مرسی والا احتساب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں سرفراز بگٹی, اور سرفراز بگٹی ذاتی دوست ہیں انوار الحق کے, اور وہ خبر بھی ہمارے اسلام آباد کے صحافی اس طرح انہوں نے لیا کہ انوار الحق صاحب کا نام ہو چکا تھا فائنل, اور انوار الحق صاحب کو سیکیورٹی دے دی گئی تھی. انوار الحق صاحب اسلام آباد میں میر سرفراز بگٹی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے, لوگوں نے سیکیورٹی دیکھی میر سرفراز بگٹی کے گھر کے گرد, ایکسٹرا سیکیورٹی دیکھی, تو رپورٹرز نے کہا کہ شاید میر سرفراز بگٹی وزیر اعظم آ رہے ہیں, تو ان کا نام چلا دیا انہوں نے میڈیا میں. کسی نے یہ بات غور نہیں کی کہ اندر مہمان کون ٹھہرا ہوا ہے, اندر انوار الحق کاکڑ ٹھہرے ہوئے تھے. اگر رپورٹر تھوڑی سی محنت کر لیتے تو شاید انہیں ایک دن پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ ایکسٹرا سیکیورٹی کس بندے کے گرد لگائی گئی ہے. تو انوار الحق صاحب آگے ہیں, آگے چلیں اس پہ بات کریں. بہت شکریہ. یقیناً اس کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں. سنا ہے کہ احسن اقبال صاحب شاید کینیڈا تشریف لے کے آ رہے ہیں. آپ نے یہ بھی بالکل صحیح کہا کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے اور دبئی گئے تھے, دبئی سے پاکستان پہنچنا تھا, وہاں سے پھر وہ سعودی عربیہ آ جاتے ہیں. ان کو پاکستان میں آنے کے لیے یس نہیں کہا گیا, حالانکہ ان کا بھائی وزیر اعظم تھے پاکستان کے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آگے کابینہ ہے, کابینہ میں کیا خیال کرتے ہیں آپ؟ اگین اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہی ہوں گے, کیونکہ جنرل لودھی صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے, انہوں نے 3 پاسبلٹیز کا ذکر کیا تھا, اینڈ دا موسٹ سوٹیبل پاسبلٹی واز کہ یہی نگران سیٹ اپ رہے تاکہ پاکستان کو ایک دفعہ ٹریک پہ چڑھا دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ہاتھ کوئی اور ہوں گے اور فرنٹ کے اوپر یہی جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ, اینڈ اٹ ول گو آن لائک دس فار نیکسٹ 3 years. آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات کی کہ وہ کینیڈا آ رہے ہیں, موسٹ ویلکم آئیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں. میں اپنے ویورز اینڈ لسنرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کینیڈا کے دورے پہ آئے ہوئے تھے حامد خان صاحب, جو عمران خان کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں, فاؤنڈنگ ممبر ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں پارٹی کے, اور بہت امپارٹنٹ ہیں. ان سے کل ہم نے انٹرویو کیا ہے, جو آج رات 10 بجے ای آواز ٹیلی ویژن پہ یہاں دکھا دیا جائے گا, اور کل صبح انشاءاللہ اسے 2 پارٹس میں ہم یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. وہ دیکھنے والا انٹرویو ہے, اس میں پی ٹی آئی کے اتار چڑھاؤ کی ساری کہانی ہے, اور پھر کچھ ایسے چیزیں بھی ہیں جو شاید آج تک آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی کسی عمران خان کے ساتھی, قریبی ساتھی سے. اب بات کرتے ہیں, آپ جو کیبنٹ کی بات کر رہی ہیں, کیبنٹ میں جتنے نام اب تک آ رہے ہیں نا, یہ کیبنٹ جس طرح انوار الحق صاحب کا نام آیا, اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ الیکشن 3 مہینے میں تو ہونے والے نہیں, کیونکہ یہ بندہ ان کا اپنا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کا. اور انوار الحق صاحب کا جو کیریئر ہے وہ دیکھیں اگر آپ, تو یہ انہوں نے ماسٹر سوشیالوجی میں اور شاید پولیٹیکل سائنس میں 2 سبجیکٹس میں بلوچستان سے کیا, پھر یہ انگلینڈ چلے گئے, انگلینڈ میں انہوں نے تعلیم تھوڑی سی کی, کمپلیٹ تو نہیں کی, واپس آ گئے, اور پھر انہوں نے ایک NGO بنائی بلوچستان, وائس آف بلوچستان کے نام سے. اس NGO کے بارے میں حتیٰ کہ ابھی یہ خبریں بھی چلوائی گئیں کہ نیب نے ایک انکوائری ہیلڈ کی تھی, انیشیٹ کی تھی 2019 میں ان کے بارے میں, کہ شاید یہ وائس آف بلوچستان کہاں سے اس کی فنڈنگ آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, مے بھی کی ہوگی. لیکن اگر ہمارے سارے اداروں نے وہ انکوائری کمپلیٹ کرنے کے بعد آج وہ اگر انہیں پرائم منسٹر کے عہدے پر لیا گیا, اس کا مطلب ہے وہ انکوائری سے کلیئر ہوئے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے جن پہ ہم نے بھی کھل کے بات کی کہ لاہور کا کار چور, نیو یارک کا کریڈٹ کارڈ فراڈیا, اور مونٹریال کا ہیومن سمگلر, اور واپس اسلام آباد پہنچ کے فرنٹ مین ایکس جو ہمارے صدر تھے پرویز مشرف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز کا فرنٹ مین, اگر وہ پرائم منسٹر کی لسٹ میں ہے تو پھر ہم تو بولیں گے. تو یقیناً وہ بات اور بھی لوگوں نے کی, تو وہ سنوائی ہو گئی اور وہ چیک کیا گیا جب اس کا ریکارڈ, تو واقعی یہ سارے الزامات اس پہ درست ثابت ہوئے کہ وہ واقعی یہ الزامات تھے اس پہ, اور وہ یہاں ان کاروائیوں میں ملوث رہا. اسی طرح جب باتیں آگے نکل جاتی ہیں, اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے کوئی بھی مقتدر حلقے ہوں, وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا امیج صرف اس وجہ سے خراب ہو اور لوگ یہ کہیں کہ کیا پورے پاکستان میں آپ کو یہ بندہ ملا تھا. اب انوار الحق صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے خود انہیں پاکستان ٹیلی ویژن, پی ٹی وی اسلام آباد کے مختلف پروگرام میں, پی ٹی وی نیوز, پی ٹی وی اسلام آباد, پی ٹی وی نیشنل, پی ٹی وی اردو, پی ٹی وی انگلش, مختلف پروگراموں میں انوار الحق صاحب کے ساتھ ایز اے پینلسٹ میں نے شرکت کی ہے اور ان کے ساتھ پروگرام کیے ہیں. بہت ریزنیبل بولتے ہیں, بہت اسٹریٹ فارورڈ بولتے ہیں,
ان کی گرپ ہے اردو کی بھی، حالانکہ بلوچستان سے یا ہمارے کے پی کے سے یا سندھ سے کچھ ساتھی ہیں تو ان کی اردو کی وہ اس طرح نہیں ہوتی. ہمارے لہجے میں بھی پنجابی جھلکتی ہے لیکن ان کی بہت کلیئر تھی اردو بھی، انگلش بھی ان کی اچھی ہے. تو وہ اور اپنے کلیئر ہیڈڈ ہیں، کلیئر مائنڈڈ ہیں، وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. اور اب جس عہدے پہ انہیں بٹھا دیا گیا ہے، اب تو شاید ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں خرید لیا ہے لٹرلی، کیونکہ ایک بندہ جس کا قد کاٹ اتنا نہیں تھا لیکن انہیں اتنی ارلی ایج میں انہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا عہدہ دے دیا گیا ہے. اور پرائم منسٹر آف کا عہدہ دینے سے پہلے ان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے. اختیارات میں کیا اضافہ کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صرف الیکشن کرانے کے ذمہ دار تھے. اب انہیں یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر سکیں گے، بڑے بڑے پروجیکٹس لے ڈاؤن کر سکیں گے، ان کی اوپننگ کر سکیں گے، وہاں فنڈنگ ریلیز کر سکیں گے، وہ انٹرنیشنلی ہمارے جو معاہدے ہوں گے وہ سائن کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ وہ ان کا ایکسٹینڈڈ پیریڈ اگر ہمارے ملکی حالات اجازت دیں گے تو وہ 3 مہینے سے آگے بھی ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل سکے گی. کیبنٹ بھی یقیناً وہ بڑی، اب تک جو نام آ رہے ہیں کہ 16 رکنی کیبنٹ ہوگی اور اسے 2 حصوں میں کمپلیٹ کیا جائے گا. پہلے میں شاید 8 لوگ حلف اٹھائیں، دوسرے میں پھر 8-10 لوگ حلف اٹھائیں گے. اور یہ اب کیبنٹ کے جو لوگ آئیں گے اس سے ظاہر ہوگا کہ ان کا پلان کتنا لمبا ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، فار ایگزامپل میر سرفراز بگٹی اس وقت سینیٹر ہیں تو انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑنا، وہ انٹیریئر منسٹری ان کی پہلی خواہش ہے اور ان کے ذاتی دوست ہیں. اور پنڈی بوائز کے ساتھ بھی ان کے اچھے میر جو ہیں سرفراز بگٹی کے اچھے تعلقات ہیں. اور یہ میر سرفراز بگٹی وہ ہیں جو میر غلام قادر بگٹی کے صاحبزادے ہیں، اور وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ان کا بڑا ایک رول تھا اور یہ خود بھی مسنگ پرسن رہے ہیں. تو بلوچستان کے معاملات کو اتنے قریب سے جاننے والے کہ جو خود مسنگ پرسن بھی رہے ہوں اور جو وہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فلی انڈورس کرتے رہے ہوں، بلکہ ان کے بہاف پہ بات کرتے رہے ہوں. عمران خان کے دور کی بات ہے، یہاں ایک بلوچستان کے حوالے سے ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ ہزاروں لوگ مسنگ پرسن ہیں. عمران خان چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پہ، تو وہاں انوار الحق کاکڑ بھی موجود تھے. انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نہیں، یہ غلط رپورٹ ہے، 100 سے زیادہ مسنگ پرسن نہیں ہیں بلوچستان میں. اب یہ جب بات کہی گئی تو وہاں رجسٹ کیا گیا کہ نہیں زیادہ ہیں، لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ یہ ایسی ہی باتیں بنی ہوئی ہیں، 100 سے زیادہ مسنگ پرسن نہیں ہیں. عمران خان نے پوری بات سننے کے بعد بڑے سخت ہدایات جاری کی اور اس نے کہا کہ مجھے ہر صورت بندے جو ہیں یہ ڈھونڈیں، یہ کہاں ہیں، کیا ہے کیا نہیں، اگر ان کا کیس ہے تو عدالت میں لے کے آئیں، ورنہ انہیں پیش کیا جائے اور انہیں رہا کیا جائے. اور ود ان منتھس 450 لوگ ریلیز ہوئے، مسنگ پرسن برآمد ہوئے، بازیاب ہوئے اور انہیں رہا کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے انوار الحق کاکڑ صاحب 100 کہہ رہے تھے، 450 صرف عمران کی سختی کرنے کی وجہ سے مسنگ پرسن بلوچستان سے برآمد ہوئے تھے اور آزاد ہوئے تھے. اور ان کے ماں باپ آج بھی اس اڈیالہ میں جس کو ہم اٹک جیل میں اس وقت جو بند ہے، اس کے ماں باپ آج بھی اس کی رہائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو عمران خان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اسے کام آئیں گی آگے چل کے. تو یہ انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے تھے، کیونکہ الزام تو یہی ہے کہ مسنگ پرسن وہاں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین رکھنا ہے. اب بلوچستان میں جس طرح فار ایگزامپل چیف جسٹس آف پاکستان آئندہ 1 مہینے بعد ہوں گے، ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وزیر اعظم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں، کچھ دنوں تک کیئر ٹیکر لگانا بھی ہم چھوڑ دیں گے، وزیر اعظم ہی کہنا شروع کر دیں گے سیدھا، وہ بھی اگر بلوچستان سے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے ہیں. تو اب کم از کم بلوچستان والے ہمارے بھائیوں کا یہ گلہ شکوہ نہیں رہے گا کہ انہیں احساس محرومی ہے اور انہیں مین سٹریم میں نہیں لیا جاتا. اب تو پوری مین سٹریم ہی ہم اٹھا کے بلوچستان میں لے گئے ہیں. اگر اس کے باوجود اگر آپ خوش نہیں ہوتے تو پھر ہم اللہ سے دعا ہی مانگ سکتے ہیں. اور انہوں نے پہلی جو اپنی میٹنگ کی ہے اس میں NHA کے حوالے سے، سڑکوں کی تعمیرات کے حوالے سے اس کے ہدایات دی ہیں. پہلی ہدایت جو جاری کی ہے انہوں نے کہا کراچی چمن روڈ پہ اس کی بحالی اور اس کی کشادگی کا کام دوبارہ شروع کیا جائے. اس کا مطلب ہے کراچی چمن روڈ رکا ہوا تھا. تو چمن وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمارا ایران کا بارڈر ملتا ہے اور وہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل تو ہمارے جو صدرن کمانڈ ہیں، ہمارے جنرل آصف غفور صاحب، ان کے پاس ہوں گی. لیکن وہاں سے یہ رک نہیں رہا. ہاں، آرمی والوں کا ایک پلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ، چمن کے بارڈر پہ وہاں ایک مارکیٹ بنائی جائے، جس طرح باڑا مارکیٹ ہے پشاور میں، اس طرح کی وہاں ایک بڑی مارکیٹ بنائی جائے. اور یہ جتنی اسمگلنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے اسے کسی سسٹم میں لایا جائے تاکہ وہاں لوگ باقاعدہ ٹریڈ کریں، دونوں طرف کے تاجر آ کے، اور اس کی پھر پاکستان ٹیکسیشن کر سکے اور پاکستان کو وہاں سے پیسے ہوں. اگر اس طرح کا کوئی پلان بن جائے تو یقیناً اگر وہاں سے 45 روپے فی لیٹر ایران سے تیل سمگل کر کے پاکستان میں 272 اور اب تو شاید 20 روپے اور بڑھنے والا ہے، 300 روپے فی لیٹر تک چلا جائے گا. اگر 45 روپے فی لیٹر لے کے سمگلر 250 یا 300 میں بیچ رہے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. ٹریڈ کا کوئی اگریمنٹ کر لیں ہم ایران کے ساتھ اور وہاں واقعی کوئی مارکیٹ بن جائے. اگر تو ہم اس طرح بلوچستان کی بہتری چاہتے ہیں، اپ لفٹنگ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم خوش آمدید کہیں گے انوار الحق صاحب کو. لیکن انوار الحق صاحب ٹوٹلی ایک ڈمی وزیر اعظم ہوں گے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک محمد خان جنیجو چاہیے تھا.
اور محمد خان جنیجو انہیں مل گیا ہے. اور محمد خان جنیجو ایسا مل گیا ہے کہ بول بھی اچھا لیتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, بلوچستان کی محرومی والا اس پہ بھی فٹ ہوتے ہیں, اس فارمولے پہ بھی, اور آمین والے بھی ہیں. اور ان کے بارے میں مختلف سٹوریز چل رہی ہیں کہ کس طرح کے وہ آمین والے تھے. اس سے شاید ہمارے شہباز شریف صاحب جیسے لوگ جو کہتے تھے میں 30 سال سے آنکھ کے تارا ہوں, ایسے لوگوں کو دھچکا پہنچا ہوگا, اور اسی وجہ سے وہ اب کہتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ لڑیں گے. کیوں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں ایک اور ٹیم میسر آ گئی ہے, اور اب جو سختی آئے گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف, تو عمران خان کے ماننے والوں کا وہ بیانیہ پورا ہو جائے گا. جی کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے عمران خان, وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں کرپشن کا خاتمہ. اور دوسری بات جہاں کہ جی نو مرسی, تو وہ کہیں گے جی 9 مئی میں جس نے جو کیا ہے اس کے خلاف نو مرسی. ہاں عمران خان کو انہوں نے توشہ خانہ میں سزا دی ہے, اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان پہ جتنے بھی انہوں نے کیسز کیے ہیں کہیں ثبوت نہیں ملا انہیں ابھی تک. عمران خان کا کنیکشن نہیں بنتا ان لوگوں سے جو کور کمانڈر ہاؤس پہ یا اس طرح کی تنصیبات پہ جو لوگ چڑھ دوڑے تھے. کہیں سے کوئی آرڈر کنفرم نہیں ہو رہے کہ اوپر سے عمران خان نے آرڈر کیے ہوں, پھر آگے ان کی صف اول کی قیادت کو, پھر سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو, اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ سے ہوتے ہوئے ان بلوائیوں تک آرڈر گئے ہوں. عمران خان کا اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان کو 9 مئی میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں توشہ خانہ میں رکھا ہوا ہے, اس میں 3 سال کی سزا ہے, اس کی عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی. لیکن اس وقت زیادہ تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو گھر پہ کھانا ایک ایکس پرائم منسٹر کے طور پر بھی, اور پھر وہ اتنی بڑی سزا نہیں ہے جس میں وہ ہیں, تو انہیں گھر کا کھانا دیا جانا چاہیے. ہاں گھر کا کھانا دیا جانے کا احکامات آرڈر جاری ہو جائیں گے, لیکن یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور وہ جو سلو پوائزننگ کا سلسلہ ہے, سلو پوائزننگ کا ہم آپ پہ الزام نہیں لگاتے, لیکن جو ہمارے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اور دیگر جو جیل حکام ہیں, یہ سلو پوائزننگ والی بات تو انہوں نے خود چھیڑی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں باہر سے کھانا آنے میں یہ خدشہ ہے کہ کہیں عمران خان کو زہر نہ دے دی جائے اس کھانے میں. اب ان سے کوئی پوچھے کہ زہر کی بات آپ چھیڑ رہے ہیں تو چلیں پھر آپ بات زہر کی کر لیتے ہیں, ورنہ ہم آپ پہ الزام یہ نہیں لگاتے, لیکن آپ نے خود یہ چھیڑی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے مائنڈ میں ہے یہ بات, آپ کو پتہ ہے کہ زہر کھانے میں دی جا سکتی ہے. تو جناب زہر باہر سے کھانا کہاں سے آنا تھا؟ یا ان کی مسز نے بنانا ہے یا ان کی بہنوں نے بنانا ہے. ماں تو ان کی اللہ نے جنت نصیب کرے نہیں ہے اس دنیا میں. تو جب لوگوں کی ماں اور بہنوں نے زہر دینی ہوتی ہے تو وہ تو 70 سال تک ہی نہ پہنچتے اگر ان کی ماں اور بہن پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے. باہر سے جو کھانا آنا تھا وہ ان کی بہنوں نے بنانا تھا یا ان کی مسز نے بنانا تھا. اگر ان کے دیے ہوئے کھانے پہ اعتبار نہیں ہے تو ہم آپ کے دیے ہوئے کھانے پہ کیسے اعتبار کر سکیں جو جیل حکام ہیں اور آپ کے جو لوگ ہیں. تو اس لیے یہ جو لیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ سلو پوائزننگ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ سلو پوائزننگ ایک دن کھانے میں ڈالنے سے نہیں ہوتی, کم از کم 8-10 دن 2 ہفتے دینی پڑتی ہے. تو اب یہ لمبا جو کر رہے ہیں تو پھر لوگ آواز تو اٹھائیں گے, کوشچن تو ہوں گے, سوال تو ہوں گے. ہاں اگر اس کے بعد عمران خان کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں, کوئی انہیں فیل ہوتا ہے چینج, تو پھر ایک نیا مقدمہ ان پہ بننا چاہیے اس بات کا کہ انہوں نے اتنی تاخیر سے گھر سے کھانا آنے کی اجازت کیوں دی, جان بوجھ کے ڈیلے کیوں کیا, اور خود زہر کی بات چھیڑی انہوں نے جیل حکام نے. اس لیے ان کے خلاف اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے. آج ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا, جب حکومت چینج ہوگی تب ہوگا, لیکن یہ ایک متنازع چیز انہوں نے خود چھیڑی ہے جس پہ سارے لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. جہاں آپ نے بات کی میں وہاں پہ بتانا چاہتی ہوں, میری کل ذاتی طور پہ ان کے انفارمیشن سیکریٹری رؤوف حسن صاحب سے بات ہوئی ہے. انتہائی مخدوش جو کمرہ ہے, ملاقات کے چانسز نہیں. بشرا بی بی نے پرسوں ملنا تھا, نہیں ملنے دیا. کل انہوں نے ملنا تھا, نہیں ملنے دیا. شاید آج ملنا ہے, کل ہم ان کا انٹرویو کریں گے دوبارہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے اتنا ضرور کہا ہے کہ مجھے سی کی بجائے اگر ڈی کلاس میں بھی رکھ لیں گے تو ٹھیک ہے. یس, فیشزم کے بارے میں بات کی, ان کی مخدوش حالت ہے کمرے کی, مگر عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اس سے برے حالات میں بھی رکھ لیں گے, مگر وہ حوصلے اس کے پست نہیں ہیں. یہ تو میں ایک صورتحال بتانا چاہتی ہوں. تو گھر کے کھانے کی بات تو الگ, تو وہ تو ان کے لائر کو بھی ملنے نہیں دے رہے. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ ان کے وکلاء کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے عمران خان صاحب سے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پاکستان 14 اگست کے حوالے سے میں کوئی ریومرز نہیں پھیلانا چاہتی اور اپنے سوچ کے مطابق نہیں بات کرنا چاہتی. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو 14 اگست کے حوالے سے ایک ترانہ بنا ہے, اور وہ انہوں نے کرکٹ والوں نے, یعنی پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک ہی ورلڈ کپ جیتا عمران خان صاحب کے زمانے میں, مگر انہوں نے وہ حصہ نکال دیا اس کا. اور انہوں نے اگر صرف ڈالا تو یعنی کرکٹ کے مختلف مقامات ڈالے تو کتنا لوگوں کے ذہنوں میں سے یہ, اب اگر آپ دیکھیں تو حالانکہ وہ 1999 کا وہ واقعہ ڈالا ضرور ہے, بٹ
عمران خان کو انہوں نے بالکل ہر جگہ سے غائب کر دیا. کرکٹ بورڈ کی جانب سے شیئر کی گئی تو 1992 میں پاکستان کے لیے باہر کرکٹ کو ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان عمران خان کی غیر موجودگی کی وجہ سے ابھی اس میں شدید رد عمل بھی آیا. تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں, یعنی کتنا آپ مائنس کریں گے؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. پتہ نہیں ان کو مشورے کون دیتا ہے, انہیں کون ان راستوں پہ چلاتا ہے جو بھی ہمارے فیصلہ. تو یہ اپنے لیے نفرت بڑھا رہے ہیں. ایسا کرنے سے آپ اگر 1 سیکنڈ کی 2 سیکنڈ کی 3 سیکنڈ کی ایک صرف ان کی ایک کلپ ایک جھلک سی ہلکی سی آ جاتی تو یہ اتنا واویلا جو ہوا, اتنی جو نفرت میں اضافہ ہوا آپ کے خلاف, اور اتنے لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملا. اور پھر ICC نے ٹویٹ کی اسپیشلی, اور اس میں انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا. یہ جو انٹرنیشنلی آپ کی ایک بدنامی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس پہ چڑھ دوڑا ہے آپ پہ, صرف آپ کے ایک اچھا ICC نے اس کو کور کیا کلپ چھپانے کی وجہ سے. نہیں, ICC نے اس کو کیسے کور کیا ہے؟ ICC نے ٹویٹ کیا ہے, ICC نے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں پاکستان نے یہ جیتا تھا ورلڈ کپ. یہ ٹویٹ میں نے دیکھا ہے کہیں. تو انٹرنیشنلی آپ کی جو ہوئی ہے, یہ پتہ نہیں کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں عمران خان کو اور بوسٹ ملتا ہے اور بوسٹ ملتا ہے, اور اس کو آگے عمران خان کو لوگ اس کو مانتے ہیں. پھر آپ دیکھیں PTI کے انہوں نے جھنڈے 14 اگست پہ یوم آزادی ہے, آپ یوم آزادی منانے دیں. وہ ان کا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے, ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے ہم امریکہ سے آزادی چاہتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتے ہیں. اگر ان کا نعرہ یہ تھا تو آپ انہیں یہ ثابت کرتے کہ آپ کو آزادی ہے, آپ جائیں باہر آزادی منائیں, جو مرضی ہے جھنڈا ہاتھ میں اٹھائیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کیا گیا کہ جن فیکٹریوں میں وہ پرنٹ ہو رہے تھے, جہاں چھپ رہے تھے, وہ فیکٹریاں تک بند کر دی گئیں اور ان کے کاریگر اٹھا کے لے گئے کہ نہیں جب 14 اگست گزر جائے گا پھر آپ کے کاریگروں کو چھوڑیں گے. اب اگر یہ ان PTI والوں کو یہ اندازہ ہوتا, اور آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اکثریت خواتین کی اس وقت PTI کی طرف انکلائنڈ ہے, اور اب آئندہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ یا موقع آئے گا تو خواتین گھروں میں خود سلائی مشینیں رکھ لیں گی اور وہ سلائی کرنا شروع کر دیں گے مشینیں اپنا PTI کے جھنڈے. آپ کتنا روکیں گے لوگوں کو؟ آپ کیوں خواہ مخواہ خواتین کو اور ہماری بچیوں کو اور ہماری عورتوں کو اور گھروں میں لوگوں کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ آپ اگر 2 4 6 عمران خان کے خلاف بھی تھے تو آپ بھی آئندہ الیکشن تک جو ہے ان کے ساتھ چلے جائیں. ہر ایسا قدم اٹھا رہے ہیں جس سے عمران خان کی ہمدردی میں اضافہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں یہ کوئی غیبی امداد عمران خان کے ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد کر رہا ہے کہ ان سے ایسے غلط کام ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان کا تو گراف اوپر جا رہا ہے, ان کا گراف نیچے جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. اور آپ نے PTI کے جھنڈوں کے بارے میں بات کی. کراچی میں دفعہ 144 ہے. کراچی میں بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ایون اگر پاکستان کا جھنڈا بھی کیری کیا ہوا ہے. آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ اس عورت کے ساتھ تشدد کر رہے تھے, پھر اس کا بیٹے نے انٹروین کیا. تو یہ کراچی میں کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر بھی پولیس پکڑ دھکڑ کر رہی تھی؟ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی وہاں PTI کی ایک ہے اکثریت ہے, وہاں لوگوں نے پھر یہ کیا ہوا تھا, یہ جو پکڑ دھکڑ تھی وہ پاکستان کے جھنڈے پہ تو انہوں نے خامخواہ الزام بنایا ہے. اصل بات یہ تھی کہ لوگ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کینیڈا اس کا PTI کا جھنڈا لے کے پھر رہے تھے. پھر ایک اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے یہ کیا کہ افغانستان کا جھنڈا اٹھا لیا, اور اس میں درمیان میں ایک طرف گرین ہے ایک طرف ریڈ ہے, درمیان میں بلیک ہے. تو انہوں نے بلیک کو پنوں کے ساتھ درمیان میں جوڑ لیا اور صرف ریڈ اینڈ گرین نظر آتا تھا, اور جب پولیس قریب آتی تھی تو وہ پنے اتار دیتے تھے تو وہ افغانستان کا جھنڈا بن جاتا تھا. اب لوگ ہمارے یوتھ اتنی اسمارٹ ہے, اب کتنا روکیں گے انہیں؟ اور پھر باہر جھنڈے نہیں نکلے, لوگوں نے DPیاں چینج کر لیں اپنے سوشل میڈیا پہ. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جتنا وہ PTI کا اپنا پرچار کر سکتے تھے وہ کرتے رہے. خواہ مخواہ ایسے کام پتہ نہیں یہ ہمارے کیوں فیصلہ ساز کرتے ہیں کہ جس سے ایک جس کو آپ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں, آپ دیوار کے ساتھ اتنا ہمارے نیشنل ایکسچیکر کے قومی خزانے کا پیسہ خرچ کر کے پوری فورسز آپ کو, اپنے آرمی کو, اپنے رینجرز کو, ہماری پولیس کو, سب کو لگایا ہوا ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے میں, اور پھر جاتے جاتے آپ ایک ایسا کام کر دیتے ہیں کہ سارا کچھ ریورس ہو جاتا ہے. تو یہ غلط کر رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے, چاہے کراچی ہو کہیں بھی ہو. اور پھر آپ کو پتا ہے خوشی جو ہے نا 14 اگست, خوشی کا تعلق فیوچر انسپائریشن سے ہوتا ہے. اگر ہماری نیشن پوری فیوچر انسپائرڈ ہو کہ ہمارا فیوچر خوش آئند ہے, اچھا ہے, تو آپ دیکھیں اس دفعہ لوگ اس طرح نہیں منا پا رہے تھے, باہر نہیں نکل رہے تھے. ہمارے اینکر پرسن جب آن ایئر جب لوگوں کو آزادی کی جشن آزادی مبارک کہہ رہے تھے اور 76واں یوم آزادی مبارک کہہ رہے تھے, تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے الفاظ ان کے دل دماغ کا ساتھ نہیں دے رہے, یہ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی آڈینس یہ نہ محسوس کرے کہ یہ PTI والے ہیں, یا یہ پاکستان کا جشن اور یوم آزادی کیوں نہیں منا رہے, یا اس لیے کہ مقتدر حلقے واچ کر رہے ہیں, انہیں دیکھ رہے ہیں. سب نے یوم آزادی مبارک کہا, ہمارے سمیت سب نے,
لیکن اگر کوئی مانیوٹلی آبزرو کرے تو یہ لگ رہا تھا کہ لوگوں کے لفظ اور جذبات ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہ جو فیوچر اسپائریشن ہوتی ہے, فیوچر اسپائریشن نظر نہیں آ رہی تھی. یہ تب ہوگی جب واقعی لوگ سمجھیں گے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم یوم آزادی منا سکتے ہیں, کیونکہ یوم آزادی کا مطلب ہی آزادی کے ساتھ ہے. تو اس لیے اگر لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا تو کم از کم لمیٹڈ رہے, کیونکہ اس سے پہلے کچھ اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ شاید وہ پاکستانی پرچم کی خدا نخواستہ کو توہین بھی کریں گے. اچھا کیا پی ٹی آئی والوں نے نعرہ بنایا, بیانات جاری کیے, انہوں نے آفیشیلی اپنا ایک ویڈیو کلپ, ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کرایا جس میں جتنے ان کے انڈر گراؤنڈ لیڈرز بھی تھے اور اوور گراؤنڈ لیڈرز بھی تھے, سب نے ایک ایک قومی ترانے کا ایک ایک مصرع پڑھا اور آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ. عمران خان کا کلپ لیا کسی سپیچ کے اینڈ سے انہوں نے, تو وہ ایک اچھا میسج دیا. اور پوری انہوں نے پی ٹی آئی کے جو بھی ان کے واٹس ایپ گروپس یا جو بھی ان کے آپس میں رابطے کے ذرائع ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس سے پاکستان کی یا پاکستان کے حوالے سے کوئی غلط بات ہو. آپ نے جشن آزادی منانی ہے جس حد تک آپ آزادی سے منا سکتے ہیں. اور اب یہ پی ٹی آئی پہ فار ایگزامپل اب کوشش طے تو یہ نظر آ رہا ہے, طے انہوں نے کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کا نہ انتخابی نشان ہوگا نہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیں گے, لیکن ابھی اس پہ بین نہیں لگا رہے. یہ بین اس وقت لگائیں گے جب الیکشن کے بالکل قریب ہوں گے, صرف جو الیکشن کمپین اناؤنس ہونے سے پہلے بین کریں گے تاکہ نئے نام سے نئے لوگ پارٹی رجسٹر کرائیں گے, نیا انتخابی نشان, نیا جھنڈا, سارا کچھ ہوگا. تو اس میں لوگوں کو کنفیوز کریں گے, لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ پی ٹی آئی پرانی ختم ہو گئی نئی بنی, کون اس میں ہے کون نہیں ہے. تو اس کنفیوژن میں کافی 5% 6% ان کو اندازہ ہے کہ شاید ہم اور پی ٹی آئی کے ووٹ توڑ سکیں. اس لیے جتنی سختیاں کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس شیپ میں, اس شکل میں, اس انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. لیکن ان پر پابندی جو لگائی جائے گی اور ان سے جو بلے کا نشان چھینا جائے گا وہ بالکل الیکشن کے قریب جا کے چھینا جائے گا. جی بہت شکریہ. 14 اگست کے حوالے سے میں آپ سے ایک آخری چیز پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے آج تک پاکستانی کمیونٹی کی روڈ پہ ایسے لڑائی نہیں دیکھی تھی. 14 اگست پہ رچ وے پہ سنا ہے, بہت سے خوبصورت پروگرام ہوئے, ہم ان کے لیے تمام آرگنائزرز کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. مگر یہ جو یوتھ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد گالی گلوچ اور انتہائی ننگی گالی گلوچ میں وہ ایونٹ ختم ہو جاتا ہے اور پھر پولیس انٹروین کرتی ہے, تو واٹ ڈو یو تھنک یہ ملک کی بدنامی کا باعث نہیں بنتی یہ چیزیں؟ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس کے کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جی کہ جس طرح ابھی پی ٹی آئی والوں کو سبق ہوا ہے نا 9 مئی کے واقعے سے, اسی طرح ہمارے لوگوں کو اب یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. ہماری جو مینجمنٹ ہے, انتظامیہ ہے, اگر ابھی 14 اگست پہ پی ٹی آئی والوں نے یہ سلسلہ اور یہ میسج کنوے کر دیا تھا کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے ہماری پارٹی پہ, پاکستان پہ, پاکستانی پرچم پہ یا پاکستانی قوم پہ کوئی حرف آئے, تو وہ میسج انہوں نے پراپر کنوے کر دیا تو کچھ نہیں ہوا. اسی طرح یہاں بھی ہمارے جتنے آرگنائزرز ہیں, اب اس دفعہ 14 اگست پہ کیونکہ 13 کو چھٹی تھی, سنڈے تھا, زیادہ فنکشن 13 کو ہو گئے, کچھ رات کو ہوئے جب 12 بجے, کچھ اگلے دن 14 اگست والے دن ہوئے, جگہ جگہ ہوئے, بہت زیادہ تقریبات ہوئیں. بالکل کرنی چاہیے, کریں, لیکن ان کے جو آرگنائزرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ میسج جو ہے نیچے تک پہنچائیں کہ کہیں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس دن لوگوں کی نظریں ہم پہ ہوتی ہیں, سب پہ. ہم نے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, پاکستان کی سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور ہم اس طرح اگر لڑائیاں کریں گے اور جھگڑے کریں گے تو امیج ہمارا خراب ہوگا, اور جو آزادی ہمیں حاصل ہے یہاں اپنے تہوار منانے کی وہ ہم سے چھین لی جائے گی. جی بہت شکریہ. کوئک میسج دیجیے سر اپنا. آپ نے پوچھا نہیں اپنا. جی حامد صاحب سے آپ کی ملاقات رہی, مجھے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ, وہی میں نے کہا نا, آپ آخر میں کنکلوڈ کرتے چلے جائیں. اچھا, اختر مینگل صاحب نے اعتراض کیا ہے نا اس پہ, انوار الحق کاکڑ پہ. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں جتنے سردار ہیں, جتنے وڈیرے ہیں, وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایک ایسا آدمی جس کے آڑو کے چھوٹے چھوٹے 2-4 باغ ہیں اور کوئی اتنا بڑا سردار نہیں ہے, لینڈ لارڈ نہیں ہے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کندھے پہ بیٹھ کے وزیر اعظم پاکستان بن گیا ہے. تو انہیں پہلے تو ایک وہ پولیٹیکل جیلسی انہیں فیل ہوئی. پھر وہ یہ سمجھتے تھے شروع سے کہ شاید یہ ایجنسیز کے لیے کام کرتا ہے. میں اس میں اختر مینگل صاحب نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ایک سنایا. انہوں نے کہا کوئی جنگ میں بندہ گیا اور وہاں سے جنگ ابھی شروع ہوئی, تھوڑی سی چلی تو وہ بندہ واپس آ گیا, جنگ سے بھاگ کے گھر آ گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے اور تم جنگ میں گئے تھے اور واپس آ گئے ہو, جلدی واپس آ گئے ہو. اس نے کہا واپس آنے کے لیے تو اور بھی لوگ تیار تھے, میں راستوں کا واقف تھا, مجھے راستے پتا تھے, اس لیے میں جلدی آ گیا. اختر مینگل صاحب نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں آگے جا کے پتا چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. میں جلدی واپس آ گیا ہوں, میں نے جلدی اعتراض کر دیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کوئی بڑا ہاتھ کرنے لگی ہے.
سیاسی قدغنیں لگانے لگی ہے، اس لیے میں جلدی واپس آ گیا ہوں. میں نے خط لکھ دیا نواز شریف کو، اور نواز شریف کو خط اس لیے لکھا ہے کہ ہماری عادت ہے ہم گھر کے بڑوں کو شکایت کرتے ہیں. شہباز شریف کو میں نے کیا شکایت کرنی تھی، یہ تو چھوٹا ہے، میں نے بڑے میاں صاحب کو شکایت کیا. ایک اور بات جو بلوچستان میں ایک تاثر تھا ان کے بارے میں کہ یہ انوار الحق صاحب ایجنسیز کے آدمی ہیں. مناف دوتانی ایک شخص ہیں جو انگلینڈ میں بھی ان کے ساتھ رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ، اور ان کے ذاتی دوست ہیں. مناف دوتانی کا محمود خان اچکزئی کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، اور وہاں وہ اپنے علاقے میں مشران کہتے ہیں ان کو، مشر. تو وہ ایک دفعہ وہاں ان سے ملنے گئے محمود خان اچکزئی سے، تو ساتھ انوار الحق کاکڑ کو ساتھ لے کے گئے. مناف دوتانی گئے تو انوار الحق کاکڑ کو دیکھتے ہی محمود خان اچکزئی کا موڈ خراب ہو گیا، اور انہوں نے میٹنگ ملاقات جلدی ختم کر دی. اور مناف دوتانی سے پوچھا اس کو کدھر لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی یہ میرا دوست ہے. اس نے کہا یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یہ ان کا دوست ہے جو ہمارے دوست نہیں ہے، یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. یہ کہہ دیا انہوں نے، اور اسے میں آئندہ نہیں دیکھنا چاہتا. تو وہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں دیکھنا چاہتا، پہلی دفعہ صرف اتنا ہی کہا کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. تو کچھ دنوں بعد مناف دوتانی کو پھر یاد نہیں رہا، وہ پھر محمود خان اچکزئی کے پاس جا رہا تھا، تو وہ پھر انہیں ساتھ لے گیا. تو انوار الحق کاکڑ کو دیکھتے ہی محمود خان اچکزئی اس محفل سے اٹھ کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا. تو وہ بلوچستان کے جو بڑے سرداران تھے اور لیڈران تھے، وہ انہیں پہلے ہی ایجنسیوں کا بندہ سمجھتے تھے، اور اب تو ثابت ہو گیا جس طرح ان کا نام آیا اور سارا کچھ ہوا. لیکن اگر اس کے تمام تر کے باوجود اگر ہماری ایجنسیاں راضی ہیں اس کی کارکردگی سے، اگر ہماری ایجنسیاں ہمارے مقتدر حلقے ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے کیسے آمین بندے کو لانے سے، تو فابہا بالکل ٹھیک ہے آپ لے آئیں، لیکن کچھ بہتری بھی تو لے کے آئیں. ہاں اب جو کیبنٹ سلیکٹ کریں گے اس سے پتہ چلے گا. اگر کیبنٹ میں ایسے لوگ آئیں گے جو لانگ ٹرم جن کے پولیٹیکل کوئی کیریئرز نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ شارٹ ٹرم ہی ہوگی. اور اب تک کی جو جس طرح آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن واضح کرے کہ کتنے عرصے میں وہ حلقہ بندیاں مکمل کرے گی. الیکشن کمیشن نے کل اجلاس بلا لیا ہے، کل وہ ڈیسائیڈ کر کے 1-2 دنوں میں بتا دیں گے. یقیناً ان کا کہنا یہ ہوگا کہ ہمیں 4 مہینے کا وقت چاہیے. اگر یہ 4 مہینے کا وقت انہیں چاہیے اور وہ کیلکولیشن کریں، اور اس کے بعد پھر 45 to 54 ڈیز الیکشن کمپین کے لیے چاہیں، تو جو ڈیٹ بن رہی ہے وہ 24-25 فروری کی بن رہی ہے، کیونکہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اور سینٹ کی آدھی سیٹیں مارچ میں خالی ہو جانی ہیں، اور پھر آدھا سینٹ کس طرح چلے گا نو بڈی نوز. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا کہ درمیان میں اس وقت تک یہ عمران خان کا مقبولیت کا زور نہیں توڑ سکے، اور اس کا آلٹرنیٹ جو بھی گروپ وہ لانا چاہتے ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، پرویز خٹک صاحب، اور باقی فیصل واوڈا، میر اپنے سرفراز بگٹی، اور ایک پوری لمبی لسٹ ہے ان کی جن کو آگے لانا چاہتے ہیں، اگر ان سب کو، اور جی ڈی اے سندھ میں، اور اگر ان سب کو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ کر سکے فروری تک، تو مے بھی وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ سینٹ آدھا ہے، سینٹ نامکمل ہے، سینٹ کے الیکشن کا کیا ہوا. وہ اسی کو آگے چلتے رہیں گے، اور مے بھی کوئی ایسا بھی کر لیں کہ جی اس سینٹ کو چلتے رہیں جب تک نئے سینیٹر الیکشن نہیں ہوں گے، تو نئے سینیٹر نہیں، ان کو ہی تنخواہ دیتے رہیں، ان سے ہی کام چلاتے رہیں، اور اگر آدھا سینٹ بھی ہے تو آدھے سے ہی کام چلائیں، ہم الیکشن نہیں کرانے والے. لیکن کیبنٹ جو اناؤنس ہوگی اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا ایجنڈا 3 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا یا 1 سال کا ہے. کیبنٹ ممبران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارا ٹائم بالکل ختم ہوا، مگر کہتے ہیں کہ یہ نیا اجمام کے افغان مہاجر انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا. افغان شہریت پر برطانیہ میں 15 سال یہ رہے تھے، اور افغان شہری برطانیہ میں زندگی گزاری، برطانیہ سے تعلیم حاصل کی، اسناد میں ایڈریس بھی افغانستان کا لکھا ہے. بطور افغان مہاجر تمام دستاویزات اب بھی انگلینڈ میں محفوظ ہیں. پاکستانی شہریت ان کی دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے وینسڈے کے پروگرام، تھرسڈے کے پروگرام میں بات کریں، یا آپ کوئک رپلائی کر سکتے ہیں. یہ میں نے میری نظر سے بھی گزرا ہے، یہ بھی ان پہ الزام آ رہا ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ محمد خان جنیجو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں محمد خان جنیجو مل گیا ہے. ایسا ویک بندہ جس کے بہت ساری کمزوریاں ہوں، جس کے کبھی نیب نے بھی انکوائری کی ہو، کبھی یہ جو آپ دستاویزات افغان دستاویزات کی بات کر رہے ہیں ایسے بھی ایشوز ہوں، اور پھر یہ بھی ہو کہ وہ ایک کمزور لیڈر ہو علاقے کا، وہاں بلوچستان میں وہاں بھی لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں. تو ایسا کمزور آدمی ہی ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایسا ہی بندہ ہونا چاہیے تھا. لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب بھی محمد خان جنیجو کو یہی سوچ کر رہے تھے. لیکن پھر 3 سال بعد جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا، محمد خان جنیجو صاحب نے کیا کیا، وہ تو جنیوا جب گئے ہوئے تھے محمد خان جنیجو صاحب، اور وہاں سے ٹیلی فون کر کے اپنی شکایت نہ لگاتے ہمارے میاں نواز شریف صاحب. حامد ناصر چٹھا صاحب کے مطابق، حامد ناصر چٹھا صاحب نے یہ ہمیں خود بتائی چند جرنلسٹوں کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اقبال احمد خان صاحب کی موجودگی میں، کہ حامد ناصر چٹھا صاحب نے کہا کہ وہاں محمد خان جنیجو نے اپنے چند منسٹر سے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائی اور بتایا کہ میرے ضیاء الحق صاحب، اس وقت جو ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے، ان کے ساتھ معاملات کوئی برتن کھڑکنے شروع ہو گئے ہیں.
لوگوں کو پتہ تھا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سٹیپس ہم لے لیں تاکہ وہ ہمارے اوپر وار نہ کر سکیں. تو وہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو اطلاع ملی. میاں نواز شریف صاحب نے فون کر کے ضیاء الحق صاحب کو بتا دیا کہ یہاں یہ میٹنگ ان 4 منسٹرز کے ساتھ جنیجو صاحب نے کی ہے اور یہ اب واپس آ کے آپ کا علاج کریں گے, آپ کو ریموو کر دیں گے بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ کے خلاف اپنی اسمبلی کی طاقت استعمال کریں گے جو اس وقت کی غیر جماعتی اسمبلی تھی. محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے, تو وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ضیاء الحق صاحب نے یہ طے کر لیا کہ وہ کریں گے تو کریں گے, میں تو انہیں ایئرپورٹ سے ہی باہر نہیں آنے دوں گا. اور ایئرپورٹ پہ جب وہ اترے تھے تو آگے گاڑیاں کھڑی تھیں اور انہیں وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. تو انہوں نے محمد خان جنیجو ڈھونڈ لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے یا 4 سال بعد یہ واقعی وہ والے محمد خان جنیجو بنتے ہیں جن کے واقعی پر پرزے نکل آئیں گے. جی بہت شکریہ جناب فیاض ویلانہ صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ابھی دیجیے اجازت. سامعین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پروگرام کے لیے اسپانسرشپ کے لیے if you own a business give us a chance to advertise your business. 770 آپ کا اپنا چینل ہے, سنتے رہا کیجیے. we need your feedback as well. سر شکریہ, خدا حافظ. Stay tuned.